الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج منگل کا دن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جو تاریخ مرتب کی گئی ہے اس اعتبار سے مارچ کی 21 تاریخ ہے۔ مارچ کی 21 تاریخ ہے اور سن ہجری کے اعتبار سے سعودی عرب میں آج 29 شعبان ہے۔ شعبان کی 29 تاریخ ہے اور آج شرعی اعتبار سے مسلمانوں کو صوم دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، اس لیے ہلال رمضان کا چاند دیکھنے کی آج کوشش ہونی چاہیے۔ تو آج سعودی عرب میں مسلمانوں کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو کل شعبان کی 30ویں تاریخ ہوگی، اور اس طرح سے شعبان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ اسلامی مہینے یا عربی مہینے 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 28 کے اور 31 کے نہیں ہوتے، یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں اور یا 30 دن کے۔ 29 کو چاند اگر نظر آ گیا تو وہ مہینہ مکمل ہو گیا، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو پھر اگلا دن اسی مہینے کا شمار ہوگا، اور 30 دن مکمل ہونے کے بعد پھر اگلا مہینہ شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1909۔ آپ نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ چاند دیکھ کر کے صوم کا آغاز کرو اور چاند ہی دیکھ کر کے صوم کا اختتام کرو، یعنی رمضان کی شروعات بھی چاند دیکھ کر ہوگی اور رمضان کا اختتام بھی چاند دیکھ کر ہوگا۔ اگر چاند نظر نہیں آیا، 29 کو اگر چاند نظر نہیں آیا، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر چاند نظر نہیں آیا، کوئی رکاوٹ ہو گئی چاند دیکھنے میں، تو پھر شعبان کی تعداد 30 مکمل کرو، 30 مکمل کرو شعبان کی تعداد۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی موجود ہے کہ کوئی آدمی رمضان سے 1-2 دن پہلے سے ہی صوم رکھنا شروع نہ کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری میں 1914 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1082 نمبر پر، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، کہ کوئی شخص رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے ہی سے صوم رکھنا شروع نہ کر دے، البتہ وہ انسان کہ جسے کسی طرح کا صوم رکھنے کا معمول ہے تو اپنے معمول کے مطابق وہ صوم رکھ سکتا ہے، ورنہ استقبال رمضان میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسلامی شریعت میں یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے فرض کو نفل سے الگ رکھا ہے، اور اس کی ابتدا اور انتہا کو واضح کر دیا ہے، کب سے اس کی ابتدا ہوگی اور کب اس کی انتہا ہوگی، اور نوافل کو فرائض سے الگ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں صلاۃ میں، صلاۃ فریضہ ہے، باجماعت پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اس فرض کا آغاز ہوگا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر اس کا اختتام ہو جائے گا۔ نوافل اگر آپ کو پڑھنے ہیں آپ پڑھتے رہیں، الگ ایک آدمی الگ الگ نفل پڑھتے رہیں، تو فرض الگ ہے اور نفل الگ ہے، دونوں کو الگ ہونا چاہیے، دونوں کی الگ نیت ہونی چاہیے، نیت کے ذریعے دونوں کا جدا ہونا، دونوں کا الگ ہونا معلوم ہو جائے۔
ایسا نہ ہو کہ اب مثال کے طور پر رمضان ہی میں کہ ایک آدمی کہے کہ رمضان کیا 2-4 دن پہلے سے میں رکھتا رہوں گا، 2-4 دن بعد بھی رکھ جاؤں گا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے والا جو دن ہے، جو شک والا دن ہے 30 تاریخ کو، وہ شک والا دن ہے۔ 29 کو چاند نظر نہیں آیا، اب شک ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا دن رمضان کا ہو، تو اس شک والے دن صوم رکھنا حرام ہے، چاہے کوئی چیز رکاوٹ ہے، بدلی ہے، غبار ہے، یا مطلع صاف ہے، مطلع ابر آلود ہے یا مطلع صاف ہے، کوئی بھی حالت ہو، 30 تاریخ کو، شعبان کی 30 تاریخ کو صوم رکھنا یہ حرام ہے۔ رمضان سے پہلے صوم رکھنا حرام، اور رمضان کے بعد عید ہے، اس دن صوم رکھنا حرام، تو رمضان الگ ہو گیا بالکل، دو حرام کے بیچ میں، یہ فریضہ ہے۔ اب نفل آپ کو رکھنا تھا تو پہلے رکھ لیتے، نفل آپ کو بعد میں رکھنا ہے بعد میں رکھ لو، ہے نوافل، لیکن فرض کو الگ رکھنا ہے، اس کی نیت، اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کی معرفت، پوری طرح سے فرض الگ ہے۔ فرض اللہ کو زیادہ محبوب ہے نفل کے مقابلے میں، اور نفل بھی اللہ کو محبوب ہے لیکن فرض زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اللہ نے اسے لازم کر دیا ہے۔ تو صوم رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی سے کوئی آدمی 29 کو رکھ لے، تو 2 دن پہلے اگر چاند ایک دن نظر نہیں آیا تو 29-30 اگر 2 دن رکھ لیا، تو اس طرح سے 29 کو بھی صوم نہ رکھے، رمضان کی خاطر اگر رکھ رہا ہے تو رمضان کی خاطر صوم نہیں رکھنا ہے، اپنی عادت کے مطابق۔ اگر کسی کو سوموار اور جمعرات کو صوم رکھنے کی عادت ہے اور وہ جمعرات کا دن پڑ گیا 29، سوموار کا دن پڑ گیا، تو رکھ سکتا ہے۔ تو معمول کے مطابق اگر کوئی رکھتا تھا تو رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال شک والے دن صوم رکھنا حرام ہے، اور اس کی دلیل عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سنن ترمذی میں آئی ہے 686 نمبر پر، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، کہ جو شخص اس دن صوم رکھتا ہے جس دن کے رمضان ہونے کے بارے میں لوگوں کو شک ہے، تو اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے قاسم، تو اس طرح سے آپ کو ابو القاسم یعنی قاسم کے ابو کہا گیا، یہ آپ کی کنیت ہے۔ تو آپ کی نافرمانی کی اس شخص نے، جس شخص نے شک والے دن صوم رکھا، تو شک والے دن صوم رکھنا حرام ہے، حرام ہے، اس دن صوم نہیں رکھا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی جانتے چلیں، آج چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے جو چاند دیکھ کر کے آپ کو پڑھنی چاہیے؟ سنن ترمذی کی آپ حدیث دیکھیں جو 3451 نمبر پر ہے، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ چاند تو ہم پر طلوع فرما امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ اور اس کے بعد چاند کو مخاطب کر کے فرماتے: ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے۔ مسلمان اپنی توحید کو ہر جگہ یاد رکھتا ہے، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے منعم، اپنے محسن کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اس موقع پر اس طرح سے دعا مانگ کے بھی، اور اس کی ربوبیت کا اعلان کر کے بھی، اور ربوبیت تو الوہیت کو مستلزم ہے ہی، اور اس کے بعد کہیں ہلال و رشد و خیر، اے اللہ اسے رشد و ہدایت اور خیر و بھلائی کا چاند بنانا۔ تو یہ خبر بھی ہو سکتی ہے چاند کے تعلق سے کہ یہ رشد و ہدایت کے اور خیر کے لیے ہے، اور یہ اس میں دعا کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ اس چاند کو رشد و ہدایت اور خیر و بھلائی کا چاند بنانا۔ تو بہرحال یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی و ربک اللہ، ہلال رشد و خیر۔ بہرحال آج کے درس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.